بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس یعنی پانچواں سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، جس میں یا ضمیر متکلم کی اور مخاطب کی کاف زبر کا اور کاف زیر کی ضمیر، یہ ساری ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی کے متعلق مشق کو حل کریں گے۔ تو پہلا سوال آپ دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں۔ یا یعنی جو متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی، ان الفاظ کے ساتھ وہ لگا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا اس میں سے جو جملہ ہے، لفظ ہے، وہ ہے ھذا رأس، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگائیں تو یہ بن جائے گا ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگائیں ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے، ساتھ آپ چہرے کی طرف اشارہ کر دیں۔ اسی طرح ناک ہے، ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے، یا اسی طریقے سے ھذا فمی یا ھذا فی، یہ میرا منہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ھذا قلبی۔ اگلا لفظ ہے لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے، ساتھ آپ زبان کی طرف اشارہ کر دیں۔ اس کے بعد آگے ہے صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، ساتھ میں اشارہ کروں گا متکلم کی طرف ھذا صدری، یہ میرا سینہ ہے۔ اور بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگا دیں ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ اگلا لفظ ہے ظہر، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگا دیں متکلم کی، ھذا ظہری، یہ میری پیٹھ ہے یا یہ میری کمر ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جلد، جلد کہتے ہیں کھال کو، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگا دیں ھذا جلدی، یہ میری کھال ہے۔ یہ تو ہو گیا یا ضمیر کے ساتھ۔ تو اس میں آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اب جب یا ضمیر لگا دیں گے تو یہ ساری کی ساری آپ اپنی ملکیت کی طرف یا اپنی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ کاف زبر کا لگا کر پڑھیں، جو واحد مذکر مخاطب ہے وہ لگا کر آپ ان کے ساتھ پڑھیں، تو اب اس میں جو ملکیت کی طرف اشارہ ہے وہ واحد مذکر مخاطب کی طرف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ راس ہے تو میں کہوں گا ھذا رأسک، یہ تمہارا سر ہے۔ دوسرا ہے وجہ، ھذا وجہک، یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا انفک، یہ تمہاری ناک ہے۔ ھذا فوک یا ھذا فمک، یہ تمہارا منہ ہے۔ ھذا قلبک، یہ تمہارا دل ہے۔ ھذا لسانک، یہ تمہاری زبان ہے۔ ھذا صدرک، یہ تمہارا سینہ ہے۔ ھذا بطنک، یہ تمہارا پیٹ ہے۔ ھذا ظہرک، یہ تمہاری کمر ہے۔ ھذا جلدک، یہ تمہاری کھال ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں صرف کاف زبر کا اور یا ضمیر، ان دونوں کی وجہ سے ترجمے کے اندر کتنا زیادہ فرق آ چکا ہے۔ یہ تو تھا عربی کے الفاظ۔ اب اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے، اس میں ہم اردو کو عربی کے اندر ترجمہ کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو سے عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں یہاں پر جس کا ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس میں سے پہلی مثال ہے میں مسلمان ہوں، یہ آسان ہے، انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اب اس کے بعد آگے ہے اسلام میرا دین ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دین کی واحد متکلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دین کے ساتھ یا ضمیر لگا دینی ہے۔ تو کیسے ہوگا یہ، اسلام اسلام ہی ہے کیونکہ عربی کا ہی لفظ ہے، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن میری کتاب ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں میرا، میری، میرے، میرے، یہ جہاں پر ایسے الفاظ آ رہے ہیں، یہاں کا جب آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یا ضمیر کو لگا دینا ہے۔ القرآن کتابی، آپ میرے دوست ہیں۔ انتا، انتا زمیلی، یا پھر آپ کے انتا صدیقی، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں دوست کے لیے۔ ابھی آپ واحد مذکر مخاطب کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ضمیر منفصل ہے وہ انتا ضمیر آتی ہے، انتا صدیقی، صدیق کہتے ہیں دوست کو۔ اب واحد متکلم کی طرف جب نسبت کریں گے تو پھر یا لے آئیں گے، وہ میرے استاد ہیں۔ اب وہ کے لیے آئے گا ذا کا، ذا، اور یہ جو کاف زبر کا ہے یہ واحد مذکر مخاطب کو بتایا جا رہا ہے، وہ جو میرا مخاطب ہے جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ان استاد کے متعلق، تو میں اس کو کہوں گا ذا کا، کاف تو لے کر آؤں گا واحد مذکر مخاطب کے اعتبار سے، ذا کا استاذی، وہ میرے استاد ہے۔ تو جہاں پر بھی میرا، میری، میرے یہ آئے گا وہاں پر آپ نے عربی میں یا ضمیر کو لے کر آنا ہے۔ پاکستان میرا ملک ہے، الپاکستان، تو اس میں با اس لیے لے کر آئے ہیں کہ عربی میں جو پے کا لفظ ہے وہ نہیں آتا۔ الپاکستان
اور ملک کو کہتے ہیں عربی میں دولہ، دولتی، پاکستان میرا ملک ہے۔ اگلا جملہ ہے یہ میرا مدرسہ ہے، ہذہ مدرستی۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ ہادہ نہیں لگا، ہادی اس لیے لگایا ہے کیونکہ مدرسہ یہ مونس ہے، اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہادی لگایا ہے۔ اور میرا آ گیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا میرا، میری، میرے، جہاں پر بھی آئے گا یہ وہاں پر آپ نے یا متکلم کی ضمیر کو استعمال کرنا ہے۔ تو ہادی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ وہ میرا کمرہ ہے، تو اس کے لیے آئے گا تل کا غرفتی۔ اب یہاں پہ تل کا کیوں لے کر آئے ہیں؟ تل کا اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اشارہ مونس کا یہاں پر تل کا اس لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ غرفہ یہ مونس ہے، اور مونس کی طرف جب آپ نے اشارہ کرنا ہو، وہ چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو، تھوڑے فاصلے پر ہو، تو اس کے لیے تل کا اس میں اشارہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا غرفتی، وہ میرا کمرہ ہے، یا حجرہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حجرتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہے کراچی میرا شہر ہے، تو چونکہ عربی میں نہیں آتا، اس کے مطابق ہم تھوڑا سا تبدیلی کریں گے اور ہم کراتشی کر دیں گے۔ تو کراچی کو آ جائے یہاں پہ کراتشی، کراچی، اور شہر کو کہتے ہیں عربی میں بلد، تو میرا شہر ہے تو اس کا ہوگا بلدی، کراتشی بلدی۔ اس میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جو کراچی میں یا کراتشی میں جو یا ہے، یہ یا متکلم کی ضمیر نہیں ہے بلکہ اس لفظ کا اپنا اصل حصہ ہے۔ البتہ جو بلدی ہے اس میں جو یا ضمیر ہے وہ متکلم کی ضمیر ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا 5واں سبق ہے وہ اپنی مشق کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا 6واں سبق کو شروع کریں گے۔